بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ دراصل درود شریف جو ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں آپ کا ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو زیرو سے اٹھا کے، زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اگر اس میں آپ کے پاس عبادات نہیں ہیں، آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ کے پاس اچھے اعمال نہیں ہیں، تو رفتہ رفتہ کر کے درود پاک کا نور، درود پاک کی برکت آپ کی زندگی میں یہ تمام بھلائیاں خیریں لے آتا ہے۔ اور کسی نہ کسی سبب سے درود پاک ہماری زندگی میں جڑتا ہے۔ کبھی ہم اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں، کبھی کسی کام کے لیے، حاجات کے لیے، بیماری کے لیے۔ بہت کم لوگ ہیں جو درود شریف صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، روحانیت کے لیے، حصول کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہم جس بھی نیت سے پڑھنا شروع کریں، بہرحال ہماری منزل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت، نظر کرم ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور ساتھ میں ایجوکیشن بھی کر رہا تھا، اپنی اسٹڈی بھی کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کچھ دن پہلے میری طبیعت بہت خراب ہوئی، فیور ہو گیا، کافی تیز فیور تھا، ہائی فیور تھا، اور میں کافی میڈیسن لیتا رہا۔ اس کی وجہ سے اپنی جاب پر بھی نہیں جا سکتا تھا، اور جو میری ایجوکیشن ہے اس کا بھی لاس ہو رہا تھا، بہت پریشانی تھی۔ لیکن میرا فیور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب ڈاکٹر کو چیک کروایا، دوائیاں لیں، تھوڑا تھوڑا آرام آتا وقتی طور پر، اور پھر سے مجھے رات جب ہوتی دوبارہ جو ہے فیور ہو جاتا، دن میں تھوڑی کنڈیشن بہتر ہوتی۔ کافی پریشانی تھی۔ ایک تو آفس سے چھٹیاں لینے پر یہ تھا کہ سیلری کٹے گی، دوسری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی، اگر کوشش کر کے آفس چلا جاتا ایک دو دن تو طبیعت اور خراب ہو جاتی۔ اب کہتے ہیں کہ ایک رات میں یہ سب سوچ کر کافی پریشان تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، ایک دم سے میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی، میں تو بالکل ٹھیک تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کیا کروں کیا نہ کروں، کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں خود بخود میری زبان درود شریف پڑھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میں صلاۃ و صوم کا اتنا پابند بھی نہیں ہوں، اور عبادات، ذکر و اذکار بھی اتنی پابندی سے نہیں کرتا۔ بہرحال میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں پرسکون ہو رہا ہوں، مجھے سکون سا محسوس ہوا، اچھا احساس ہونے لگا۔ تو میں وہیں جہاں بیٹھا ہوا تھا اسی جگہ پر لیٹ گیا اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ میں روزانہ درود شریف نہیں پڑھتا، کبھی کبھار بس پڑھ لیا، جمعے کے دن پڑھ لیا، یا کوئی جاگنے کی رات ہوئی تو پڑھ لی۔ تو ویسے میں پابندی کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتا، اور شاید نمازیں بھی پوری ادا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اس وقت نہ جانے کیا خیال دل میں آیا کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھا کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگتے ہیں کہ میں تمہارا نبی ہوں جن پر تم درود و سلام پڑھ رہے ہو۔ اور یہ سن کر میں حیران ہو جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافی دن سے بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتے ہیں اور مجھے دم کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مجھے دم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم کرنے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بخار نہیں ہے، جسم میں درد بھی نہیں ہے، مجھے اپنا جسم بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو میں بالکل ٹھیک محسوس کرتا ہوں۔ صبح میں اپنی جاب پر بھی جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد واپسی میں یونیورسٹی بھی چلا جاتا ہوں، اور اس دن مجھے بالکل بھی بخار نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل خیریت سے تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ اگر ایسا شخص جو کہ نمازیں نہیں پڑھتا اور ڈیلی بیسس پر درود شریف بھی نہیں پڑھتا، اور اگر وہ چند مرتبہ صرف توجہ دھیان سے، محبت سے، خلوص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے تو اسے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، تو سوچیں کہ وہ لوگ جو کہ درود پاک ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہوں، اور ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہوں، نمازوں کے بھی پابند ہوں، اور ساتھ میں جو ہے گناہ بھی نہیں کرتے، تو آپ سوچیں کہ ان کی زندگی میں درود پاک پڑھنے سے کیا کیا برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ خوش قسمتی شاید ہی کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے کہ آپ چند بار درود پاک پڑھیں اور ساتھ میں آپ کو فوراً سے ہی جو ہے توجہ نصیب ہو جائے، زیارت نصیب ہو جائے۔ وگرنہ زیارت کے لیے کتنے بڑے بڑے لوگ عمل کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر نہ جانے کیا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں، جس پر چاہیں نظر کرم فرما دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، تنہائی میں بیٹھ کے نا کچھ دیر خوشی و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں، حضوری قلب کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں سر تو سب جھکاتے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنا دل جھکائیں، دل اس طرف راغب کریں، دل اس طرف متوجہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثمرات، برکات، فضائل آپ خود دیکھیں گے،
چند بار درود شریف پڑھنے میں ہی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو شاید لاکھوں پڑھنے پر نہیں ملتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے عظیم ہستی کے لیے کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کی عبادت کا معیار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کے درود کا معیار ویسا ہوگا تو پھر تعداد معنی نہیں رکھے گی، وہ احساس، وہ جذبہ، وہ نیت، وہ خلوص، وہ معنی رکھے گا، اور پھر وہی آپ کے لیے بہترین راہ بنے گا اور آپ کا منزل بہت جلدی طے ہوگی۔ تو جو بھی مسئلہ ہوا کرے درود شریف لازمی پڑھا کریں، اس کی برکات سے کبھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔